یہ ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا. کسی اللہ والے نے کہا یہ ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جائیں، ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو. کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود دیکھ لیں، جتنی بھی زندگی گزری ہے ہمارے اوپر ضرور ایسے حالات آئے ہیں ناگواری کے، مشقت کے، پریشانی کے، طبیعت کے خلاف حالات آئے ہیں. ہم دیکھ لیں کہ ان حالات میں ہم نے کیا کیا. کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہ ہم اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے، کیا ہم نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو تو صبر آ ہی جاتا ہے. ایک صحابیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صبر کی تلقین کی تو عرض کیا اللہ کے رسول صبر نہیں آتا، میں کیا کروں. پھر صبر کی تلقین کی، صبر نہیں آتا، پھر صبر کی تلقین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پیچھے پیچھے آ گئیں، اے اللہ کے رسول مجھے اب صبر آ گیا. فرمایا صبر تو اس وقت کا ہوتا ہے جب آدمی پر صدمہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ناگواری آ جائے، اس لمحے کا صبر ہے، اس لمحے کا صبر ہے. کوئی واویلا نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ آدمی ضبط کر لے، صبر کر لے. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا فوری نتیجہ صبر کا یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہو گئے. جب اللہ ساتھ ہو گئے تو غم کس بات کا؟ پھر کیا مشکل ہے؟